بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آیا مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید کی تیاریاں؟ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں یا کر لی ہیں سب نے عید کی تیاریاں؟ سوری گائز، کل میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ کل ویسے تو میرے ایگزامز اینڈ ہوں گے اور میرا پورا ارادہ تھا کہ یہ ناول ہم کل ہی کمپلیٹ کر لیں، لیکن رات کو میری طبیعت افطاری کے بعد کافی خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اور ڈرپ وغیرہ لگی۔ پھر واپس آ کے پاپا کہتے کہ اب کچھ نہیں کرنا، سو جو آرام سے۔ پھر میں سو گئی اور پھر مجھے ٹائم نہیں لگ سکا۔ تو اب آج انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ یہ ناول ہم آج اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ تو چلیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول لکھ دینا آنکھوں سے، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب، لاسٹ ایپیسوڈ۔ کوشش پوری ہوگی کہ لاسٹ ایپیسوڈ آج ہو جائے انشاءاللہ۔ چلیں جی۔ دادا جی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے یاور، پھر دونوں بیٹیاں سدرا اور فریدہ، پھر فصیح اور سب سے چھوٹے تیمور رضا تھے۔ دونوں بیٹیاں کم عمری ہی میں بیاہ کر سسرال چلی گئی تھیں۔ سدرا چچا کے گھر تو فریدہ تایا کے گھر رخصت ہوئی تھی۔ یاور اور فصیح کا مزاج دادا جان پر کیا تھا، انہیں کھیتی باڑی میراث میں ملی تھی۔ یاور اور فصیح نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور دادا جان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ انہیں اپنے سارے بچوں سے ہی پیار تھا، مگر ان کی جان چھوٹے تیمور رضا میں قید تھی۔ تیمور کی پیدائش پر دادی جان کی زندگی ہی تھی جو وہ بچ گئی تھی، اور ورنہ ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ بفضل خدا دادی اور تیمور رضا خیریت سے رہے اور مزید بچہ ان کی آغوش میں نہیں آیا تو تیمور انہیں اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ سب کو ہی ان سے بے پناہ محبت تھی اور اسی محبت سے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ضد، سرکشی، جذباتی پن ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا ہر ریت رواج کو توڑتے آئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی طرح جب تیمور نے بھی مڈل پاس کر لیا تو دادا جی کی خواہش تھی کہ وہ بھی بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں، مگر اس نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی فرمائش بھی کر دی کہ انہیں شہر جا کر پڑھنا ہے۔ عزیز بیٹے کی بات دادا جی نے مان لی اور انہیں شہر میں داخل کر دیا گیا۔ میٹرک کے بعد مزید تعلیم کا سن کر دادا جی نے سمجھایا، مگر ان کی ایک نہ چلی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی دونوں ہی پر بھاری تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ لوٹ کر انہی تک آئیں گے۔ مگر تیمور کتنے ہٹ درم ہو گئے تھے، اس کا انداز دادا جی کو اس وقت ہوا جب FSC شاندار نمبروں سے پاس کر کے تیمور نے آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دادا جان کے پرکھوں میں سے آج تک کوئی کھیتی باڑی سے نہیں ہٹا تھا۔ تیمور پہلے شخص تھے جنہوں نے اس روایت کو توڑنے کی ٹھان لی تھی۔ دادی جی نے لاکھ آنسو بہائے، بہنوں نے منت کی، مگر ان کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ مسلم تھی۔ آرمی ان کا خواب جنون تھا جس سے وہ کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس بار دادا جی بھی اڑ گئے۔ نتیجتاً تیمور نے اپنی منوانے کے لیے خودکشی کی بھی کوشش کی اور یہیں سب ہار گئے۔ تیمور لیفٹیننٹ بن کر آئے تو اسی سال یاور اور فصیح کی شادی ہو گئی۔ زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی۔ وہ جب کبھی چھٹیوں پر آتے دادی جی بہنیں ان کی شادی کی بات لے کر بیٹھ جاتی، مگر انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ غیر خاندان میں اور اپنی پسند سے شادی کریں گے۔ سب کو مانتے ہی بنی کہ اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گاؤں کی زمین رفتہ رفتہ سیم و تھور کا شکار رہنے لگی تو دادا جی کا دل کھیتی باڑی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے بیٹوں کے فورس کرنے پر ساری زمین بیچ دی اور یاور فصیح نے لیدر کا بزنس شروع کر دیا۔ قسمت مہربان تھی جو ان کا بزنس چل نکلا۔ پھر سب گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے۔ تیمور رضا ان دنوں نئے نئے کیپٹن کے رینک پر فائز ہوئے تھے جب دشمنوں نے دھوکے سے ان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھیوں اور انہوں نے بڑی جواں مردی سے ان کے حملے کا سر کچل کر دشمن کو نقصان پہنچایا تھا۔ دوران اٹیک تیمور رضا گھائل ہو گئے تھے۔ وہ CMH بازو کی ڈریسنگ کروانے آئے تھے۔ ان کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا CMH چکر لگانے کا۔ رات کے پچھلے پہر جب سحر انگڑائی لے رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر زبور ہی موجود تھی اور راؤنڈ پہ نکلی ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیٹھے تھے مگر ڈاکٹر زبور کی آمد کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ مارے جھلاہٹ کے ان کا برا حال تھا۔ مسیحا کی مسیحائی تک یہ بہتا خون کہیں میری جان ہی نہ لے لے۔ لیجئے جناب، آپ کی مسیحا حاضر ہے۔ ان کی پشت پر سے ڈاکٹر زبور اندر داخل ہوئی۔ تیمور رضا کی بڑبڑاہٹ پر بے ساختہ ٹکڑا لگایا۔ تیمور رضا بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یونیفارم میں وائٹ اوور آل پہنے نہایت حسین و جمیل ڈاکٹر زبور مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زیادہ ٹھوٹ پھوٹ تو نہیں ہوئی کیپٹن؟ بڑے ہی اعتماد سے وہ گفتگو کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے آستین اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ڈریسنگ کرا کر نکلے تو ڈاکٹر زبور کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔
خود تیمور رضا کی پرسنالٹی بھی غضب کی تھی، مگر جب انہوں نے زبور کو پرپوز کیا تو انہوں نے دوسرے ہی سیکنڈ میں انکار کر دیا، مگر تیمور پیچھے نہ ہٹے۔ زبور نے انہیں اس حرکت سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تیمور ضد اور سرکشی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ زبور کے انکار کو خاطر میں نہ لا کر انہوں نے دادا جی اور دادی جی کو ان کے گھر بھیج دیا۔ زبور کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ زبور کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہی پڑی اور وہ تیمور رضا نے زبور کے تمام جملہ حقوق اپنے نام لکھوا لیے۔ چھٹیوں کے بعد دونوں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ دادا جی دادی جی کے ساتھ زبور نے کم ہی وقت گزارا تھا۔ چھٹیوں میں وہ تیمور کے ساتھ ان سے ملنے آئی تھی۔ دادی جی کو زبور بہت پسند تھی۔ ان میں شہری لڑکیوں جیسا نخرہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ ڈاکٹر نظر آتی تھی۔ ان کا انداز الٹ دوشیزہ سے کم ہرگز نہیں تھا۔ سال بھر بعد ان کے ہاں جہاں جونیئر کی پیدائش ہوئی تھی۔ گھر میں دیے جلائے گئے۔ دادی جی نے غریبوں کو کھانا کپڑا تقسیم کیا۔ فضا رنگوں سے نہا گئی تھی۔ تیمور کی طرح جہاں جونیئر بھی سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب جونیئر 2 سال کا ہوا تو تیمور نے زبور کو طلاق دے دی۔ جس نے بھی سنا ہکا بکا رہ گیا۔ سب کے استفسار پر تیمور نے بتایا کہ زبور کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا کزن سرور آرمی میں لیفٹیننٹ ہے جس سے زبور کی شادی سے پہلے تعلقات تھے، مگر وہ شادی بنا رہتے رہے کہ زبور ان کی پسند تھی۔ لیکن جب انہوں نے زبور کو سرور کے ساتھ اپنے ہی گھر میں قابل اعتراض حلیے میں دیکھا تو اسی وقت طلاق دے دی۔ دادی جی کو چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے زبور کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ان کا دل کسی صورت گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ زبور کو ایسے آئینے میں دیکھے جس کی تصویر کشی تیمور کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بیٹے کو دیکھا تھا، اس بیٹے کو جسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ بھلے وہ ان سے دور رہتے تھے مگر وہ ان کی رگ رگ سے واقف تھی۔ بات وہ نہیں تھی جو تیمور نے بتائی تھی، بلکہ شاید کچھ اور تھی، لیکن کیا؟ دادی جی نے نظریں پھیر لیں۔ پھر سب نے بہت سمجھایا مگر تیمور کو شادی پر راضی نہ کر سکے۔ جہاں جونیئر دادی جی تائی چچی کے زیر سایہ پروان چڑھا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک تھے مگر دونوں پھپھو اسے ایسی نظروں سے دیکھتی تھیں جیسے وہ غلاظت کا ڈھیر ہو۔ ہوش سنبھالنے پر پھپھیوں نے واشگاف الفاظ میں اس کی ماں کے کرتوت اسے گوش گزار کر دیے تھے۔ ہر دم اس کی ماں کی کردار کشی کرتی تھیں۔ جب وہ ذرا اور بڑا ہوا تو تیمور کے آگے تن کر پوچھنے لگا، ڈیڈ، کیا میری پیدائش پر بھی میری ماں نے اپنی حرکتوں سے توبہ نہیں کی؟ اس نے بیوی نہ سہی ماں بن کر بھی وفا کی کوشش نہیں کی؟ اس کا لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ضبط و غصے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور تیمور کے الفاظ سے وہ ماں کی بلندی یا پستی پر لا کھڑا کرے گا۔ نہیں بیٹا، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی تھی کہ وہ تمہاری ہی خاطر سدھر جائے، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے تمہارا واسطہ دیا مگر تم اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے کیونکہ تم میری خواہش پر اس دنیا میں آئے ہو۔ میں نے پھر بھی نبھانے کی کوشش کی تھی تاکہ تم پر ماں کی دوری کا اثر نہ پڑے۔ طلاق اس کی آرزو بن گئی تھی سو میں نے دے دی۔ میں نے اسے آفر بھی کیا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ تم بہت چھوٹے تھے۔ وہ ماں ہے مگر وہ تمہیں میری گود میں پھینک کر یہ کہتی ہوئی چلے گی کہ میرا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عمر بھر تم دونوں کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیمور کہہ رہے تھے اور جہاں جونیئر کی کنپٹیوں میں غم و غصہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ جسم میں خون کی بجائے زہر دوڑنے لگا۔ ماں، جو بڑا اعلیٰ وارفہ رشتہ ہے، وہ اس کے لیے گالی بن گیا تھا۔ ایک پاکیزہ رشتہ اس کے دل کا گھاؤ بن گیا تھا جو ہر پل رستا رہتا تھا۔ اس گھاؤ کی تکلیف، اس سے اٹھتی ٹیسیں اسے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ پھپھیوں کے سلوک نے اسے ان سے بھی برگشتہ کر دیا۔ وہ جب بچوں کو اپنے ماؤں سے لپٹتے دیکھتا تو اس کا دل اس خیال سے ڈوب مرنے کو چاہتا کہ اس کی ماں کسی اور کی تنہائی دور کر رہی ہوگی۔ ماں کا رشتہ اس کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ اسے بے انتہا نفرت تھی اپنی ماں سے، جس نے وفا و محبت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، جس نے ایک غیر شخص کے لیے شوہر اور بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ نئی نسل جوان ہوئی تو بہت سے نئے اصول بنے، جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کو تیمور رضا نے ضروری بنا دیا۔ گاؤں میں دادی جی کے میکے کی شادی تھی، سبھی انوائٹ تھے۔ جہاں جونیئر، احتجاج، راہب اور سعدین ان دنوں نئے نئے کالج میں داخل ہوئے تھے اور سب کے ساتھ شادی میں شریک ہو گئے۔ کلثوم دادی کی دور کی نواسی لگتی تھی۔ اس نے جب جہاں جونیئر کو دیکھا تو دل ہار بیٹھی تھی تو وہ ان پڑھ اور گوار لیکن بلا کی بے باک۔ مہندی کے دن اس نے جونیئر کے سامنے جا کر فراٹے سے اظہار محبت کر دیا۔ وہ تو ایک پل کو چپ کا چپ رہ گیا، پھر اسے غضب کا غصہ آیا۔ اس نے کلثوم کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ کلثوم سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ اگلے ہی پل اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلا لیا اور سب کے جمع ہو جانے پر رو رو کر کہا کہ جونیئر نے اس سے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ دادی جی سمیت سبھی جانتے تھے کہ جونیئر عورتوں سے کس طرح بدکتا ہے۔ سب اس کی پارسائی پر رو رہے تھے اور وہ ساکت رہ گیا تھا۔
اس کی نظر میں عورت کے لیے اچھے خیال کی رمق بھی رہ گئی تھی، وہ کلثوم نے نکال دی تھی۔ وہ صنف نازک سے ایسے بدکتا تھا جیسے جانور پتھر سے۔ دن بدن وہ مزید برگشتہ ہوئے جا رہا تھا۔ اسے ہر عورت زبور اور کلثوم لگتی۔ دادی جی نے اس کی برین واشنگ کی مقدور پر کوشش کی تھی، مگر ماں کی بے وفائی نے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ اس کے معصوم دل و دماغ سے جو بات چپک گئی تھی، اس نے نفرت کا آتش دان بھڑکا ڈالا تھا، اور اب جب گھر میں غزالی کی شادی 2 ماہ بعد ہونے والی تھی تو گاؤں اور دور دراز کے رشتہ داروں سے گھر بھر گیا تھا۔ خواتین اور لڑکیوں کی بہتات اور پرائیویسی نہ دیکھ کر اس نے دادا جی سے ہاسٹل میں داخل ہونے کی بات کی تھی۔ دادا جی جانتے تھے کہ ایگزام کی تیاری تو صرف بہانہ ہے، اصل میں تو وہ عورتوں سے بھاگ رہا ہے، مگر انہوں نے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی اور انہوں نے اپنے پرانے گھر کی چابی دے دی جہاں وہ گاؤں چھوڑنے کے بعد شفٹ ہوئے تھے اور جو عرصے سے بند تھا۔ دادا جی اگر اسے صحرا میں بھی رہنے کو کہتے تو عورتوں سے بچنے کے لیے وہ اس پر بھی تیار ہو جاتا۔ جب اس نے رخت سفر باندھ لیا تو اس کے ہم پیالہ ہم نوالہ ہم ذات کیسے اکیلے رہ سکتے تھے؟ ہاں، آج کل وہ پرانے گھر میں رونق بکھیر رہے تھے اور عائشہ کی تنہائی کو خوشگوار کر رہے تھے۔ صبح کے 10 بجے جا کر کہیں اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ تینوں نے بے ساختہ اس کی صورت دیکھی تھی، جس سے عیاں تھا کہ رات کرب کا خوب بادل گرجا تھا۔ درد کی بارش زور و شور سے برسی تھی۔ آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ نفرت کا طوفان بڑی تیزی سے ہستی پر چھا گیا تھا۔ رات کی برزمرگی کے باعث کوئی یونیورسٹی نہیں جا سکا۔ اب بھی وہ تینوں خاموشی سے پیڑ کے نیچے کرسیوں پر براجمان تھے۔ وہ بھی صحن میں ان کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ چائے ملے گی یار، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سعدین فوراً کچن کی سمت دوڑا۔ چائے تیار تھی، وہ سب کے لیے لے آیا۔ جونیئر نے مگ اٹھا لیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ خاموش جیسے شرمسار تھے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم لوگ؟ اندر کے شور سے گھبرا کر اس نے استفسار کیا۔ آئی ایم سوری جونیئر، رات میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ ڈالا، میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ راہب کیسی بات کرتے ہو یار، ہم بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ سے آگاہ ہیں۔ ہم کزنز ہیں مگر بیسٹ فرینڈ بھی تو ہیں۔ اسی باعث ہم میں سے کسی کو آج تک باہر دوستی کی ضرورت نہیں پڑی۔ بٹ آئی ایم آلسو سوری، رات میں بھی کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا۔ جونیئر نے راہب کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ شکر الحمدللہ، سعدین اور اعتزاز نے بآواز بلند کہا تو سب مسکرا دیے۔ اب لگ رہا ہے نا کہ یہ گھر ہے، ورنہ صبح سے تو سناٹے ہلا رہے تھے۔ موسم تو دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی فوار بھی پڑ رہی ہے، لگتا ہے آج بادل بارش لا رہے ہیں۔ بارش کی خوشی میں آج تم سب کو اپنے ہاتھ کے پکوڑے کھلاؤں گا۔ تینوں نے شور مچا ڈالا کہ ازلی کامچور جونیئر خود آفر کر رہا تھا۔ ابھی پکوڑوں کے لیے پین نکالا جا رہا تھا جب بارش زوروں سے ہونے لگی۔ پکوڑے چھوڑ چھاڑ سب صحن میں نکل کر بارش میں بھیگنے لگے۔ ان تینوں نے سعدین کو اٹھا کر باسکٹ بال کی طرح ہوا میں اچھالا۔ بیچارے کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ سب اس سے چوٹ کی بابت استفسار کر رہے تھے۔ وہ روٹھ گیا تھا اور وہ سب اس کے گرد بھنگڑا ڈالے گا رہے تھے۔ آج عائشہ بھی یونیورسٹی نہیں جا سکی تھی۔ دیوار پار کی خاموشی اس کا دل دھڑکا رہی تھی، مگر اب پھر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جونیئر پکوڑوں پر طبع آزمائی کر رہا تھا۔ یہ پکوڑوں کو کیا خسرہ ہو گیا ہے جو اسپرے ہو رہے ہیں؟ بیسن پتلا ہو جانے کے باعث پکوڑے اپنی اصل شکل سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اسپیشل پکوڑے ہیں، جونیئر نے ڈھٹائی سے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرے پر اسپیشل پکوڑے بارش کی طرح برسائے جا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے کلاسز آف ہو گئی تھیں۔ آج کل وہ سب سنجیدگی سے ایگزام کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے جب بیل پر چونک گئے۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھنا زی، پہلے دروازے کو دیکھا پھر آ کر تم سب کو دیکھتا ہوں، وہ دھمکاتا چلا گیا، اور جب واپس آیا تو بڑا شریف نظر آ رہا تھا۔ ان سب کی نظر جب اعتزاز کے ساتھ کھڑے بندے پر پڑی تو وہ سب جھٹکے سے سیدھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، کورس میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم لوگ؟ جونیئر تیمور رضا کے گلے لگ گیا۔ آپ کیوں آئے ڈیڈ؟ ڈاکٹر نے آپ کو چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، ہمیں بلا لیا ہوتا۔ سعدین نے جلدی سے صحن میں پڑی چیئر پیش کی۔ تیمور کرنل کے عہدے پر تھے، جب سال بھر پہلے انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو گیا اور آج کل ریٹائرڈ تھے۔ تم تو آ کر بھول ہی گئے بیمار ڈیڈ کو۔ کل کئی بار تمہارے موبائل پر ٹرائی بھی کیا مگر موبائل آف تھا، اس لیے خود چلا آیا۔ تیمور نے جان نثار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ان کے گھٹنے تھامے قدموں تلے بیٹھا تھا۔ اپنا یہ اکلوتا لمبا چوڑا وجیح بیٹا انہیں بہت عزیز ہو گیا تھا۔ جہاں بان جونیئر کو بھی باپ سے عشق تھا۔ ماں کی بے وفائی کا سن کر تیمور رضا اس کی نظروں میں ہیرو بن گئے تھے، جنہوں نے بیوی سے وفا کا ثبوت اس طرح برقرار رکھا کہ دوسری شادی نہیں کی۔ اس کا بس چلتا تو باپ کو پلکوں پر بٹھا لیتا۔ یہ گھر کی حالت کیا بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ کھانے کے گندے برتن تک یہاں ہیں۔
تیمور اب ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ فوج میں ڈسپلن سے بھری زندگی گزاری تھی اور اب یہ بے ترتیبی انہیں ناگوار گزر رہی تھی۔ اٹھا رہا ہوں چاچو۔ سعدین ہکلا کر برتن اکٹھے کرنے لگا۔ باقی دونوں بھی دم سادے کھڑے تھے۔ تیمور چونکہ شروع سے ہی میس میں رہتے تھے، کبھی کبھی ہی گھر آتے تھے تو بچے ان سے فری نہ ہو سکے، اور پھر ان کا انداز بھی ذرا ہٹ کر ہوتا تھا۔ غصے کے بھی تیز تھے، اس لیے بچے اگر دادا جی یاور اور فصیح کی نہیں مانتے تو پھر سب کو تیمور کے نام کا ڈراوا کافی ہوتا تھا۔ سب ان سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ تیمور کو روبرو دیکھ کر سب انسانیت کی جون میں نظر آ رہے تھے۔ یہاں کوئی سعید صاحب رہتے ہیں؟ تیمور کی نظریں دیوار کے پار گھر کی طرف تھی۔ اب بھی یہی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، پیر کو ہمیں چائے پر انوائٹ کیا تھا انہوں نے، آپ کا پوچھ رہے تھے؟ راہب نے بردباری سے جواب دیا، کم ہی ملے ہیں، میں تو ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتا تھا، مگر اچھی فرینڈشپ تھی ہماری، میں جا رہا ہوں ملنے، چلو گے تم لوگ؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ ہو آئیے۔ احتجاج کی متانت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی مت ماری گئی تھی جو وہ تیمور کے ساتھ جا کر بھیگے بلے بن کر بیٹھے اپنا امیج خراب کرتے۔ جونیئر تم میرے ساتھ چلو، اور میں واپس آؤں تب تک گھر کی حالت سنور جانی چاہیے، میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ ماں جی نے مجھے تم لوگوں کی سہولت کے لیے ملازم ساتھ لے جانے کو کہا تھا، مگر مجھے ملازم پر تکیہ کرنے والے لوگوں سے چڑ ہے، اس لیے ساتھ نہ لایا۔ ہائے، دل پر غم کا پہاڑ گرتے محسوس کر کے تینوں نے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق شد و مد سے سر ہلایا۔ بیچارے تینوں۔ جونیئر نے بے ساختہ مسکراہٹ لب دبا کر روکی اور سر جھکا دیا۔ بادلے ناخواستہ تیمور کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ پیچھے سے سب نے اسے گھونسے اور جھاڑو دکھائی دی، بیچاروں کو صفائی جو کرنی تھی۔ بیل بجانے پر عائشہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ عائشہ کی جگنوں بھری نظریں پیچھے موجود جونیئر پر پڑی تو اس نے بنا کسی استفسار کے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ تشریف لائیے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ بابا کو اطلاع دینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم سے خوشگوار باتوں کی آوازیں باہر آنے لگیں۔ عائشہ کو باتوں ہی سے خبر ہوئی کہ وہ جونیئر کے والد محترم ہیں۔ چائے پرتکلف ریفریشمنٹ کے ساتھ سلیقے سے پیش کر کے وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ تیمور نے اس سے بھی بڑی اپنائیت سے گفتگو کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ گہرے تھے۔ جونیئر پہلے ہی کی طرح لا تعلق بیٹھا تھا۔ کمینے، اللہ کرے تجھے موت نہ آئے، اور دیکھنا جب تم مرے گا نا تو اینٹ جائے گا۔ یہ سعدین کی آواز تھی۔ وہ راہب کو اس کی موت کے متعلق پیشن گوئی کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ امی بابا تو ان کی آواز کے عادی ہو گئے تھے، مگر تیمور حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی دم احتجاج کی آواز آئی، ہائے یہ چاچو نے کیا کیا، اپنے ہونہار ازلی کام چور ثبوت کو ساتھ لے گئی۔ یارو کوئی مجھے بتلاؤ کہ میں پہلے جمع دار کے فرائض انجام دوں یا بھنگی بن کر باتھ روم کی صفائی کروں؟ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا ہمارے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، تو کچھ ایسا کر کہ جونیئر کا بچہ وہاں جو بھی کھائے پیے اسے ہضم نہ ہو۔ جونیئر نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اپنے پالش نیلز کو دیکھنے عائشہ کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ دیکھ کر جہاں وہاں جونیئر کو خفت کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ یقیناً روز اول سے ان کی گفتگو سنتی رہی ہے۔ بولتے وقت اسے خود احساس نہیں ہوتا تھا، مگر دیوار پار سے آتی آواز اسے کس قدر شرمسار کر گئی تھی۔ جونیئر، کیا تم لوگ اس قدر تیز بولتے ہو؟ تیمور استفسار کر رہے تھے، اور اسی وقت مارو پیٹو کی آواز کے ساتھ یقیناً کسی ایک کی دھنائی ہو رہی تھی۔ بیچارہ مجرم بچاؤ بچاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ وہ انہیں دل میں گالیاں دینے لگا۔ بچے ہیں ابھی، بابا نے انہیں دوسری باتوں میں لگا لیا۔ چائے کے بعد بھی وہ کافی دیر بیٹھے رہے۔ اس دن سے سب نے اپنی آواز کو قابو میں کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ تیمور کے چلے جانے کے بعد جب جونیئر ان تینوں سے کہہ رہا تھا، کمینوں تم لوگ آہستہ نہیں بول سکتے تھے، تم لوگوں کی ساری آوازیں ڈرائنگ روم تک آ رہی تھی۔ ہائے نہیں، یہ احتجاج تھا، اگرچہ وہ آواز دبا کر بول رہا تھا، مگر وہی مثل کے چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ سو یہ باتیں بھی عائشہ نے بغور سنی تھی۔ اس سے اگلے روز جونیئر اور سعدین باہر سے آئے تو سعدین مسلسل ہنس رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں موجود عائشہ کھڑکی کے مزید قریب ہوئی۔ سعدین سارا قصہ ان دونوں کو گوش گزار کر رہا تھا۔ سعدین نے قصہ کچھ یوں شروع کیا، ہم دونوں آ رہے تھے، رستے میں جو نکڑ پر پہلا مکان ہے وہاں دروازے پر سامان کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ دروازے پر الماری پھنسی ہوئی تھی۔ اندر موجود صاحب نے آواز لگائی کہ بھائی ذرا مدد کروا دیجئے۔ میں تو ہلا نہیں، مگر جونیئر صاحب کود پڑے، یہ کہتے ہوئے کہ برا وقت ہم پر بھی گزر چکا ہے۔ ضمیر کھڑا دیکھتا رہا۔ باہر سے جونیئر اور اندر سے ان صاحب نے کافی کوشش کی، مگر الماری اپنی جگہ پھنسی رہی۔ کافی دیر بعد وہ صاحب باہر نکلے اور انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا، یار یہ تو باہر ہی نہیں نکل رہی۔ اس پر ہمارے جونیئر جینیس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ تابڑ توڑ کر کہا،
کیا اسے باہر نکالنا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا اندر کرنا ہے۔ چاروں کے کہکے میں عائشہ کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی۔ مسخرے پن کی بھی ان کے ہاں کوئی حد نہیں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ آئے دن ان کے کھانے جل جاتے تھے اور سب چیخو پکار مچاتے تھے، اور اس دن راہب کھچڑی پکا رہا تھا۔ آم کے پیڑ پر کیریاں خاصی بڑی بڑی لگی ہوئی تھیں۔ ان کا ارادہ کھچڑی کے ساتھ کیری کی چٹنی کھانے کا تھا۔ چٹنی کا رزق کوئی لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیریوں کے حصول کے لیے سب نے جونیئر کو پیڑ پر چڑھنے کو کہا، اور وہ ماہر جمناسٹک کی طرح چڑھ بھی گیا۔ گرمی کے باعث کھڑکی کھول کر عائشہ اپنے بیڈ میں بیٹھی فائنل ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر پیڑ پر چڑھے جہاں بان جونیئر سے لپٹ گئی۔ مسٹرڈ جینز میں بلیک شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ کیریاں توڑ توڑ کر نیچے موجود ان تینوں کو مار رہا تھا۔ ایک کیری سعدین کی آنکھ پر لگی تو اس نے دوسری کیری سے جونیئر کا نشانہ لیا، مگر وہ پھرتی سے دوسری ڈال پکڑ کر اس کا نشانہ خطا کر گیا۔ کیا ہے یہ شخص؟ اس دن اس کا نفرت بھرا لہجہ بھولتا نہیں، اور اب جب ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو لگ رہا ہے اس سے زیادہ معصوم، اس سے زیادہ پیارا شخص کوئی دوسرا نہیں۔ یہ نرم گرم تاثر بھیگے پھوار جیسا لہجہ کتنا دل فریب ظاہر کر رہا ہے اس سے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں اس پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ نظروں کی تپش پر نادانستہ طور پر جونیئر کی نگاہیں کھڑکی سے ہوتی عائشہ سے مل گئیں۔ بنا پلکے جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسی دیوانگی تھی، کیسا زہر تھا اس کی آنکھوں میں کہ جونیئر چاہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ نہ چھڑا سکا۔ دونوں ہی یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مہربا لب نیچے وہ تینوں شور کر رہے تھے، مگر جیسے وہ ماحول سے کٹ گئے تھے۔ ارد گرد کا ماحول جیسے اپنا حسن کھو چکا تھا۔ ان کی دنیا دو نگاہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ لب خاموش تھے، مگر نگاہوں ہی نگاہوں میں جیسے تند و تیز مکالمے ادا کیے جا رہے تھے۔ انجان و آشنا کی تکرار چل رہی تھی۔ دونوں نے جیسے پلکیں نہ جھپکنے کی شرط باندھ لی تھی۔ میں کیوں ہار مانوں؟ یہ کیوں نہیں؟ جونیئر اپنے اندر ہم کلام تھا۔ فاصلہ گرچہ بہت کم تھا، وہ جس ڈال پر کھڑا تھا وہ کھڑکی سے بہت نزدیک تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ جونیئر کیا اوپر سے ڈائریکٹ عالم بالا کو سدھار گئے؟ اعتزاز نے اس کے نظر نہ آنے پر استفسار کیا، مگر وہ لب سیے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھانک رہا تھا۔ عائشہ کی نگاہوں میں محبت بس رہی تھی تو جونیئر کی نگاہوں میں گریز کا قبضہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں چاہت و الفت کا پیام تھا تو جونیئر کی نگاہیں ناآشنا بن بیٹھی تھیں۔ دونوں ہی اپنے اپنے مورچوں پر ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ آنکھ کی پتلیوں میں پانی کی چادر تن گئی، مگر دونوں ہی نے جیسے جنون کا روپ دھار لیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہ تھا۔ نہ جانے کس جذبے پہ تنے بیٹھے تھے دونوں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں والا تھا ان کا معاملہ۔ سعدین تو جا کر دیکھ ذرا یہ جونیئر کہاں اٹک گیا۔ راہب کی بات پر اس سے پہلے سعدین عمل کرتا ڈال کے چڑچڑانے کی آواز آئی۔ جونیئر نے جس ڈال کو پکڑ رکھا تھا وہ کمزور تھی اور اس نے مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈال ٹوٹنے لگی تو جونیئر کا توازن ڈگمگایا۔ وہ گرنے لگا تھا جب اس نے پھرتی سے دوسری ڈال کو تھام لیا، مگر وہ بھی کمزور ثابت ہوئی۔ سنبھل کر! عائشہ کھڑکی تھام کر نیچے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ تب تک جونیئر سنبھل چکا تھا اور اس نے ایک نظر اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور نیچے اترنے لگا، جبکہ وہ تینوں بھی سر اٹھائے کھڑکی میں موجود عائشہ کو مانی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آیا یہ کہاں اٹکا ہوا تھا؟ سعدین ہولے سے کہنے سے باز نہ آیا۔ جونیئر کو سنا کر اپنی شامت بلانی تھی اس نے؟ عائشہ اپنی بے ساختہ حرکت پر خفیف ہو گئی تھی۔ اس پر سے ان دنوں کی نظریں پھر سب کے ایگزام شروع ہو گئے تو انہیں چھیڑ چھاڑ کا موقع کم ملنے لگا۔ عائشہ بھی سنجیدگی سے پیپر دے رہی تھی۔ جس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا اس کے دوسرے دن سعدین کے ساتھ زہرہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر انہیں انوائٹ کرنے چلی آئی۔ امی اور وہ بیتے دنوں کو یاد کر رہی تھیں۔ ان چاروں کی آمد نے کب کے بچھڑے ہوئوں کو پھر سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا تھا۔ سعدین تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ امی بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور عائشہ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے اصرار پر ظاہرہ نے لنچ بھی کیا تھا۔ نگہت اور زبور کیسی ہیں؟ زبور نے ابھی تک سی ایم ایچ جوائن کر رکھا ہے یا چھوڑ دیا؟ امی ان کی دیورانیوں کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ نگہت تو ٹھیک ہے، اس کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، حارث، آحد اور سعدین کے بعد ایک بیٹی ہے ماری۔ میرے 3 بیٹے ہیں، غزالی سب سے بڑا ہے جس کی شادی کر رہے ہیں، اس کے بعد راہب اور اعتزاز ہیں جس سے تم مل چکی ہو۔ 2 بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہیں، سانو اور سویرا نام ہے ان کے، جبکہ زبور کا ایک ہی بیٹا ہے جہاں بان جونیئر۔ سب کے بچوں کے متعلق تفصیل سے گوش گزار کرتے آخر میں زہرہ کی آواز آہستہ ہو گئی۔
امی زبور کی بابت استفسار کر رہی تھی۔ ظاہرہ نے انہیں بھی سب کچھ بتا دیا جو باتیں خاندان بھر میں گردش کر رہی تھی۔ امی کو بھی زبور کی کردار کشی کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زبور بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی جہاں آج کل چاروں کا بسیرا تھا۔ چند بار ہی امی کی سرسری مگر بھرپور ملاقات ہوئی تھی زبور سے، چونکہ وہ ڈیوٹی کے باعث کم ہی آتی تھی۔ آخر میں زہرا کا لہجہ متاسفانہ ہو گیا۔ ماں جی اور ہم سب نے جونیئر سے اس کی ماں کا ماضی چھپانے کی اپنی سی کوشش کی، مگر ہماری نندوں سدرا اور فریدہ نے کبھی لحاظ نہ کیا۔ رہی سہی کسر تیمور نے پوری کر دی۔ اس نے شروع سے ہی اس کے معصوم ذہن میں ہر بات بٹھا دی۔ نتیجتاً آج وہ اپنی ماں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی ساری عورتوں سے اسے چڑ ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے اور نگہت سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس ایک واحد ماں جی ہیں جن سے فری ہے۔ تیمور کی اس حرکت نے اسے ساری عورتوں سے متنفر کر دیا ہے۔ بہت برا کیا تیمور نے۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ امی بھی بولنے سے باز نہ رہ سکیں۔ اب انہیں جونیئر پر ترس آ رہا تھا۔ ایک معصوم بچہ لگ رہا تھا وہ انہیں، جس سے اس کی معصومیت چھین لی گئی تھی۔ نہ جانے اس میں قصور کس کا تھا، زبور کا، تیمور کا یا خود جونیئر کا۔ ان کی گفتگو بغور سنتی عائشہ کی نگاہوں سے سارے پردے سرک گئے۔ حالات کے ڈسے اور محروم شخص کے لیے اس نے اپنے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ محبت ابلتا محسوس کیا۔ ان چاروں کے پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے، گھر میں شادی تھی، ڈھیروں کام کرنے کو پڑے تھے۔ دادا جی نے بھی رات فون کیا تھا، ناچار انہیں واپسی کے لیے رخت سفر باندھنا پڑا۔ عائشہ نے ان کے گھر جانے کی خبر سنی تو دل تھام لیا۔ وہ تو بھولی بیٹھی تھی، پنچھی بھلے کہیں بھی پڑاؤ ڈال لیں، لوٹ کر اپنے گھروں پہ ہی جاتے ہیں۔ 2 دن کے مہمان کو اس نے دل میں جگہ دی اور اب وہ رخصت ہو رہے تھے تو وہ بوکھلا گئی تھی۔ ان کے درمیان کوئی وعدے و وعید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان 2 مہینوں کی رفاقت میں کبھی دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا، کبھی کچھ نہیں کہا تھا علاوہ ان آنکھوں کے ٹکرانے کے۔ اس کی محبت میں کوئی حسین جملہ، کوئی خوبصورت فقرہ، کوئی دل نواز بات، دل کی گدگدا دینے والی شرارت، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر عائشہ کا دل اس جدائی پر رو رہا تھا۔ وقت رخصت پر وہ سب ملنے آئے تھے۔ جونیئر سر جھکائے صحن میں کھڑا تھا، جسے وہ تینوں زبردستی لائے تھے۔ آنٹی، یہ آپ لوگوں کی ٹرے، کئی بار سوچا کچھ پکا کر بھیجیں، لیکن ہمارا پکایا ہوا کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہمیں گوارا نہ ہوا۔ سادے ان کی بات پر امی مسکرا دیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کافی تنگ کیا ہم نے آپ لوگوں کو۔ بالکل نہیں، بلکہ میں مس کروں گی آپ لوگوں کو۔ امی کے کپ کپاتے لفظوں پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ آپ لوگ شادی میں ضرور آئیے گا، ہم انتظار کریں گے۔ راہب نے آگے بڑھ کر امی کے آگے سر جھکا دیا۔ امی نے تینوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دیا، اور جب جونیئر کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تو اس نے حیرانی سے امی کی صورت دیکھی۔ خوش رہو۔ اس کے دیکھنے پر امی نے اپنائیت سے اسے دعا دی۔ جانتے بوجھتے اس کے قریب جا کر اسے اذیت دینا انہیں پسند نہ آیا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ممنون ہوا ہے ان کی اس حرکت پر۔ آتے جاتے رہنا۔ امی نے انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ بائک پر بیٹھ کر جونیئر نے جوں ہی سر اوپر اٹھایا تو وہ چھت پر کھڑی اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ کیسی خاموش التجا تھی نگاہوں میں کہ جونیئر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ضرور پسج جاتا، مگر اس نے نظر پھیر کر بائک کو کک لگائی اور راہب کی بائک سے پہلے یہ جا وہ جا۔ عائشہ کے رخساروں پر آنسو چمکنے لگے۔ عائشہ کے خوابوں خیالوں کے تاکچوں میں جہاں جونیئر رنج بس کیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اس کا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے حصول کی چاہ میں دوڑے چلی جا رہی تھی۔ دیوار کے اس پار ایک بار پھر جامد خاموشی چھا گئی، مگر ان کی شرارتیں یاد کر کے اب بھی عائشہ کے لب مسکرا دیتے تھے۔ ان کی ساری باتیں، سارے مکالمے اس کے اندر اتر گئے تھے، جنہیں شعور کی سطح پر لا کر وہ خود ہی مسکرا دیتی۔ وہ شادی میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مائیوں مہندی میں امی اور اس کا جانے کا ارادہ تھا۔ بابا نے بارات ولیمے کی حامی بھر لی تھی کہ ان کے اصرار سے بلانے پر نہ جاتے تو بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دیتے۔ بابا انہیں بڑے سے سفید بنگلے کے آگے ڈراپ کر گئے تھے۔ بنگلہ باہر سے بڑا شاندار نقش پیش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر نگہت ولا درج تھا۔ بنگلے کو حسین نام دینے والے کو اس نے غائبانہ خراج تحسین پیش کیا۔ بڑے کھلے دروازے سے دونوں اندر داخل ہوئیں۔ اندر بھی زبردست لائٹنگ کا انتظام بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنے بڑے گھر کے لڑکے ہیں، مگر نخرہ نام کو نہیں ہے ان میں۔ امی بھی رشک کی کیفیت سے لبریز تھیں۔ مائیوں اور مہندی کی رسم اکٹھی کی جا رہی تھی۔ مہمانوں کا جم غفگیر نظر آ رہا تھا۔ گھر والوں کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اور امی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ حارث، ممی کو بولو دادی جان انہیں بلا رہی ہیں، غزالی کو رسم کے لیے باہر لایا جا رہا ہے۔
راہب نے اچانک آ کر ایک بندے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آئیے نا، السلام علیکم۔ راہب کی نظر جو ہی پڑی خوش دلی سے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو رفت؟ بہت خوشی ہوئی تمہارے آنے کی، آؤ اندر چلو۔ اسی اثنا میں زہرا بھی ادھر آ نکلی۔ خوش جوشی سے امی کو گلے لگا کر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کھڑی رہ گئی تو راہب نے پوچھا، کیسی ہو عائشہ؟ اس کی نظریں بڑی بے قراری سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے ذرا مغرور انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس کے انداز پر راہب مسکرا دیا۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ یکدم سٹپٹا گئی۔ راہب، بائک کی چابی تمہارے پاس ہے؟ احد کو مٹھائی کے لیے جانا ہے۔ عجلت میں جونیئر کی طرف دور سے ہی بولتا نظر آیا۔ اس کی نظر ابھی عائشہ پر نہیں پڑی تھی، قریب آنے پر پڑی تو اس کے ٹھٹکتے قدموں اور عائشہ کی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو راہب نے لب دبا کر ضبط کیا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ چابی؟ اس نے جیسے بامشکل کہا۔ پہلی غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد اس نے دوسری نگاہ نہ ڈالی۔ عائشہ اس وقت یلو شرٹ، بلو ٹراؤزر، دوپٹے کے سٹائلش سوٹ میں میک اپ کیے یقیناً دیکھنے والے کی ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو میں نے احد کو دے دیا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگا۔ جونیئر، آنٹی اندر جا چکی ہیں، تم عائشہ کو اندر چھوڑو، اسے پتہ نہیں ہے رسم کہاں ہو رہی ہے۔ راہب فوراً کھسک گیا تھا تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ خاموش کھڑی عائشہ کو اس نے چلنے کا اشارہ کیا اور راہب کو دل میں گالیوں سے نوازنے لگا۔ اس کے سنگ قدم اٹھاتے عائشہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مائیوں کے عام ڈگر سے ہٹ کر اس نے شلوار سوٹ کی بجائے بلیک جینز اور بلیک پینٹ پہن رکھی تھی۔ الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری انگوٹھے سے دبا رہا تھا۔ اس کی حرکت اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ آپ کے ہاں مہمانوں سے سلام دعا کا رواج نہیں؟ اس نے خود ہی پہل کی تاکہ جھجک تو دور ہو۔ السلام علیکم، اس نے خاصے جلے بھنے لہجے میں جتاتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، عائشہ نے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا تو اس کے لب بھیج گئے۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے جواب نہیں دیا مگر عائشہ نے ہمت نہیں۔ آپ لوگوں کا گھر بہت خوبصورت ہے، اسپیشلی کلر اسکیم، ونڈوز، ماربل بہت ہٹ کر ہے۔ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں طے کر کے دائیں سائڈ مڑ جائیے گا، آگے جانے والی سیڑھیاں آپ کو چھت پر پہنچا دیں گی، رسم کا انتظام جہاں رکھا گیا ہے۔ جملہ مکمل کیا اور کسی سے مت مڑ گیا۔ عائشہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مسٹر جونیئر، ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کے گریز کی انتہا۔ بھاگ سکتے ہو میرے اندر پنپتی محبت سے تو بھاگ کر دکھاؤ۔ وہ اس کے بتائے گئے رستوں کی سمت چل پڑی، اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ بھی محبت کی راہوں میں اس کے سنگ قدم رکھے گا جس کی وہ ہمسفر تھی۔ مائیوں کی رسم پرلطف رہی، پھر مہندی آ گئی تو مزید رنگ بھر گئے۔ ایک دوسرے کے چہروں پر ہلدی مہندی سے نقش و نگار بنائے جا رہے تھے۔ نگہت نے عائشہ کا تعارف بھی لڑکیوں سے کروا دیا اور اسے چند سیکنڈ لگے تھے ان سے دوستی کرنے میں۔ سانو، سویرا، ماری اور ان کے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے ساتھ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب لڑکی والوں کی طرف سے آئے لڑکوں نے بھنگڑا ڈالا، اب باری لڑکے والوں کی تھی۔ اسٹیج پر راہب، احتجاج، سعدین، حارث، احد کے ساتھ جب اس نے جونیئر کو بھی دیکھا تو سب کے طرح اسے بھی حیرت ہوئی۔ یہ جونیئر بھنگڑا ڈالنے کو کیسے تیار ہو گیا؟ یہ تو بڑا بدکتا ہے اس قسم کے زنانہ فنکشن سے۔ ماری سویرا سے سرگوشی کر رہی تھی۔ غزالی بھائی نے اصرار کیا تھا اس لیے، سویرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ عائشہ کا انہماک مزید بڑھ گیا۔ وہ سب بلیک جینز، بلیک شرٹ میں رنگ برنگے دوپٹے ڈالے پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اچھا چینج ہے، اس نے خود سے کہا اور بھرپور نظروں سے گلے میں پڑے ریڈ دوپٹے کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے جونیئر کو دیکھا۔ سعدین، کمینے، خبردار جو تو نے غلطیاں کی ورنہ میں تجھے نیچے پھینک دوں گا، سب دل کھول کر ہمارے سٹیپ پر تالیاں بجائیں گے۔ اوکے، لیکن لڑکیوں کی طرف پھینکنا۔ احد کی سرگوشی پر سعدین نے وفورِ شوق سے خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ جونیئر نے چونک کر دیکھا۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ سٹیج کے اوپر سائڈ پر لگے چیئرز پر براجمان بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ پھر میوزک سٹارٹ ہوا اور وہ لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے اور بالآخر چوتھے سانگ پر نان سٹاپ بھنگڑا ڈال کر وہ لڑکی والوں کو ہار ماننے پر مجبور کر گئے تھے۔ ایکسیلنٹ، مارولس! عائشہ نے بے ساختہ تعریف کی اور اس کی دیکھا دیکھی سبھی انہیں سراہ رہے تھے۔ جواباً وہ سب اور جوش و خروش سے بھنگڑا ڈال کر جیت گئے تھے۔ عائشہ انگلی دانتوں تلے دبائے سن بیٹھی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو رہا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ درست ہے یا نہیں۔ اس کی بے یقینی عروج کو چھو رہی تھی۔ یقین آتا بھی کیسے؟ جب دلی خواہش یوں ایک سیکنڈ میں پوری ہو جائے تو یقین کس سے ہونا ہے؟ دادا جی، دادی جی،
زہرا، یاور، فصیح، تیمور ان کے گھر آئے بیٹھے تھے۔ شادی کی تقریب کو ابھی مہینہ بھر ہی ہوا تھا، اچانک ان سب کی آمد اسے حیران کر گئی تھی اور ان کا تقاضا اسے بے ہوش کر رہا تھا۔ وہ لوگ جونیئر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا یہ جونیئر کی خواہش پر ہے؟ وہ مان گیا؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے۔ عائشہ، یہ لوگ ابھی جواب چاہ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ امی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اس گھڑی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ خواہش و دلی آرزو اس کے چند لفظوں کی محتاج تھی تو آنے والے دنوں کا احساس اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم سوچ لو، میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں۔ امی اسے تنہائی فراہم کر کے چلی گئی تھی۔ بیٹی کی دلی جذبات سے آگاہ تھیں۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، وہ کوئی بھی فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ کل کو پچھتانا پڑے۔ فون کی بیل بج اٹھی تھی۔ اس نے ناگواری سے فون سیٹ کو دیکھا، پھر مہمانوں کو ڈسٹرب ہونے کے خیال سے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو عائشہ، سعد آن لائن؟ میں راہب بول رہا ہوں عائشہ۔ ہیلو عائشہ، سعید آن لائن؟ میں راہب بول رہا ہوں عائشہ۔ راہب؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ جی، ہمارے بڑے تمہیں جونیئر کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تم آنکھیں بند کر کے ہاں کر دو۔ جونیئر ہمارا ہے تو میں تمہیں اپنی بہن سے کم عزیز نہیں سمجھتا۔ میں بس یہی کہوں گا عائشہ کہ اگر تم بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تو شاید جونیئر سدا انہی نفرتوں کے جنگل میں بھٹکتا رہے، لیکن اگر محبت نفرت کے مقابل آ جائے تو نفرت کہاں تک محبت کی راہ روک سکتی ہے؟ تم اور تمہاری محبت اسے سنوار سکتی ہے عائشہ؟ راہب پر یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے وہم کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ راضی نہیں۔ باری باری سعدین اور اعتزاز نے بھی اسے یاد کرنے کی اصرار کیا تھا۔ پھر فون بند ہو گیا۔ یہی بات اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر اس کی محبت جونیئر کی نفرت سے ہار گئی تو کیا وہ سہ پائے گی یہ سب؟ کیا اس کی محبت میں اتنا دم ہے کہ وہ اسے سنوار سکے؟ جب امی اس کا عندیہ لینے آئی تو اس نے ہاں کر دی۔ عائشہ، تم جانتی ہو کہ امی نے اسے بات رکھنے کی صحیح کی۔ کسی نہ کسی کو تو اس آگ میں کودنا ہی ہے امی، پھر میں ہی کیوں نہیں؟ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں، محبت نفرت سے مغلوب نہ ہو۔ امی کو بہت اچھا لگا تھا اس کا پرعزم چہرہ۔ یار، آج بہت تھک گیا ہوں۔ وہ لان میں موجود ان تینوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہاں تھے؟ راہب نے سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ یوں ہی حارث کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر۔ ملازم چائے لے آیا تھا۔ اس نے خود چائے بنا کر تینوں کو دی اور اپنا مگ اٹھا کر سپ لیا۔ بڑی خاموشی ہے، اس نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ چاچی کو چھوڑ کر تمام بڑے عائشہ کے گھر گئے ہیں، اعتزاز نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ یکدم چونک گیا۔ کس سلسلے میں؟ عائشہ کو تمہارے لیے مانگنے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے سعدین؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں تن گئی۔ ایک پل کو تو تینوں ہی ڈر گئے۔ پھر مزید کچھ کہے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیچاری عائشہ، کیا ہوگا اس کا؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے غلطی کی اسے فورس کر کے۔ اعتزاز کا متاسفانہ انداز انہوں نے خاموشی سے دیکھا۔ سارا قصور چچو کا، انہیں جونیئر کے ذہن میں زہر نہیں بھرنا چاہیے تھا۔ سعدین کے غصے کو راہب نے خاموشی سے دیکھا کہ اسے بھی خالی ریڈس پارکنگ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیڈ جیسے آئے مجھے انفارم کرنا۔ ملازم کا آرڈر دے کر وہ دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ سر، جونیئر صاحب نے کہا ہے آپ جیسے آئیں انہیں انفارم کروں۔ اگر انہیں بتا دوں کہ آپ آ چکے ہیں؟ تیمور نے کوٹ اتار کر ابھی رکھا ہی تھا جب ملازم نے کہا، میں اس سے 1 گھنٹے بعد ملوں گا، پہلے مجھے 1 کپ کافی لا دو وداؤٹ شوگر۔ کل بھی تم نے شوگر ڈال دیا تھا۔ ملازم سر ہلا کر جا چکا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس وقت جونیئر کے اندر کیسا آتش فشاں پھٹ رہا ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی اس کی۔ اس لیے انہوں نے راہب لوگوں کو کہا تھا کہ اسے مطلع کر دیں تاکہ جب وہ ان سے بات کرے تو وہ اپنی ہی جنگ سے نڈھال ہو کر اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اب بھی انہوں نے ملازم کو یہی سوچ کر 1 گھنٹے بعد ملنے کا کہا تھا، مگر وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، انہی جیسا دماغ رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد کا پیغام اس نے نظر انداز کر دیا اور اب ان کے روبرو تھا۔ آؤ جونیئر بیٹھو۔ سکون ان کے ہر انداز سے عیاں تھا۔ اس نے اکھڑ لہجے میں استفسار کیا۔ ڈیڈ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ابھی عائشہ کے گھر سے آ رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور ایک نظر بیٹے کے تپتے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک دم انہیں اس پر ترس آنے لگا اور خود سے نفرت بڑھ گئی۔ دادا جی، دادی جی، تائی، تایا، چچو، چاچی، اگر کوئی بھی یہ بات کہتا
حرکت کرتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن آپ خود میرا رشتہ لے کر گئے، میں حیرت زدہ ہوں۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہر باپ کو بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے۔ تمہارا میکینیکل انجینئرنگ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہو۔ ان فیوچر بزنس سنبھالو گے یا نئی فرم لانچ کر لینا، تمہارے لیے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے میں عائشہ کے گھر چلا گیا کہ مجھے بہو کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کا انداز ہمس ٹھنڈا تھا۔ لیکن شادی کے لیے میں قطعی تیار نہیں ہوں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جونیئر، تم جانتے ہو۔ لیکن شادی کے لیے میں قطعی تیار نہیں ہوں، میری طرف سے انکار ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر وہ پلٹنے لگا۔ رک جاؤ جونیئر، تم جانتے ہو میرا بائی پاس ہو چکا ہے، تمہاری یہ حرکت میری جان بھی لے سکتی ہے۔ اس نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی آس و التجا سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے زندگی میں اگر کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تیمور تھے۔ اسے اپنے باپ سے شدید محبت تھی، اس کی نظر میں وہ ہیرو تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے دونوں ہاتھ تھام کر ان کے قدموں تلے بیٹھ گیا۔ آپ مجھے شادی کو فورس کر رہے ہیں ڈیڈ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی بیٹا، عورت زہر ہے تو تریاک بھی وہی ہے۔ تیمور نے بہت دقت سے یہ جملہ مکمل کیا۔ آپ مجھے شادی کے علاوہ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ باپ کو منانا چاہتا تھا، مگر تیمور نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ گناہ کا بوجھ ان کے سینے پر بھاری پڑنے لگا تھا، ہر گزرتا دن انہیں کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری خواہش تمہاری شادی ہے۔ بوڑھے باپ کی بات مان جاؤ بیٹے، جو کچھ وقت کا مہمان ہے۔ تیمور کے بس پاؤں پکڑنے کی دیر تھی، وہ جوان بیٹے کے آگے گھگیا رہے تھے۔ جونیئر بھی عزیز باپ کو نامراد کرنے کی سکت نہیں تھی، اس نے ہاں کر دی۔ جونیئر، کاش کہ میں تمہیں نارمل انسان رہنے دیا ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافی کی ہے، مگر صرف تمہارے ساتھ ہی تو نہیں، کوئی اور بھی تو ہے۔ ان کی نگاہوں میں ایک شبیہ لہرا گئی۔ جی تو گائز، میری پوری کوشش تھی کہ آج ایپیسوڈ ختم ہو جائے، لیکن ابھی یہ ایک ایپیسوڈ اور مزید بن جائے گی، وہ میں ابھی مجھ سے مزید بولا نہیں جا رہا، تو میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ اگر رات کو ٹائم لگا تو رات کو ریکارڈ کر دوں گی، نہیں تو کل انشاءاللہ ہم اپنا یہ ناول اینڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔